الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ کے ولی اولیاء اللہ، انہوں نے زندگی اس طرح گزاری اس فانی دنیا میں کہ دوسروں کے لیے وہ زندہ رہے، دوسروں کی مدد کے لیے زندہ رہے، رب کی عبادت کی اور انسان ذات کی خدمت کی، ان کی مدد کی۔ دلی میں ایک بزرگ ہے شرف الدین یا شرف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کے ایک مرید تھے جو ان کی وہ بہت خدمت کرتے تھے۔ وہ مرید وہاں پر ان کے آستانے پر صفائی کرتے، جھاڑو لگاتے، سارا دن ریاضت کرتے تھے۔ ایک بار اس مرید نے حضرت شرف الدین سے فرمایا کہ قبلہ میرا آپ سے ایک عرض ہے کہ میری 6 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کی شادی پر 1000 دینار خرچہ لگتا ہے، تو میں پریشان ہوں کہ ان کی میں اپنی بیٹیوں کی شادی کس طرح کرواؤں۔ 6 بیٹیاں مجھے ان کی جو ہے رخصتی کروانی ہے۔ اب اس نے اپنے پیر کو یہ بات بتائی۔ اس کے بعد وہ گیا باہر تھوڑا، وہاں پر ایک ان کے پڑوس میں ایک عیسائی رہتا تھا جو بہت بڑا پیسے والا تھا۔ ان کے پاس بہت بڑا جو ہے جائیداد تھی، ان کے مویشی تھے، مال تھے، بکریاں تھی، گائے تھی۔ تو اس مرید کو اس عیسائی نے کہا کہ تیری 6 بیٹیاں ہیں، ان کی تو شادی نہیں کروا سکتا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے حضرت صاحب کو یہ عرض رکھا ہے، دعا کریں۔ تو اس نے کہا، عیسائی نے ایک طنز کے طور پر کہا کہ جاؤ اپنے پیر کو کہو کہ 6 سال میری یہ جو جانور ہیں ان کو چرائے تو میں تمہیں پہلے ہی 600 دینار دے دیتا ہوں، تم 6 بیٹیوں کی شادی کراؤ۔ خامخواہ ان کے پیچھے پڑے ہو۔ وہ بڑا مخالف تھا بزرگ کا، شرف الدین کا۔ اللہ والوں کے تو مخالف بہت ہوتے ہیں نا، کیونکہ شیخ سعدی نے یا حافظ شیرازی نے ایک جگہ پر فرمایا کہ پھول جو ہے وہ کانٹوں میں ہی رہتا ہے۔ تو اللہ والوں سے جو دعا لے، جو فیض لے، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ باقی ان کو جو ستاتے ہیں وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ والوں سے بغض رکھتے ہیں دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی وہ لوگ ذلیل ہوتے ہیں۔ تو اس نے طنز کے طور پر کہا۔ تو جب یہ بات بزرگ کو پتہ چلی کہ اس عیسائی نے میرے مرید کو ایسا کہا ہے، تو رات کے ٹائم پر سب سے چوری جا کر اور اس عیسائی سے ملے، اس کو کہا کہ میں 6 سال تمہارے نوکری کروں گا، تمہارے یہ زمین کا کام کروں گا، تمہارے بھیڑ گائے بکریاں ان کو چراؤں گا، تم اس کو جو ہے 600 دینار دے دو تو یہ اپنی بچیوں کی شادی کر دے۔ اب جب اس نے اس کو 600 دینار دیے عیسائی نے، تو مرید نے کہا یہ تو کیسے دے رہا ہے؟ تو کہا تیرا پیر میرے پاس آ کے 6 سال کے لیے نوکر بنا ہے۔ تو اس نے شرف الدین سے کہا قبلہ آپ ایسا نہ کریں، تو فرمایا تو خاموش ہو جا، میرا جو حکم ہے اس پر عمل کر۔
اپنی بچیوں کی شادی کروا دے۔ اس نے اپنی 6 بیٹیوں کی شادی کروا دی۔ اب اس وقت کا جو وہاں پر بادشاہ تھا وہ بزرگوں کا بڑا عقیدت مند تھا۔ جو بزرگوں کے عقیدت مند ہوتے ہیں ان کی نسلیں بھی آباد ہوتی ہیں، اور جو بزرگوں سے بددعا کھا جائے اس کی نسلوں تک وہ رل جاتے ہیں۔ تو وہ بادشاہ بڑا عقیدت مند تھا اللہ والوں کا۔ وہ آیا حضرت شرف الدین کے پاس آیا کہ آپ نے 600 دینار میں 6 سال کے لیے خود کو اس عیسائی کے نوکری میں رکھا ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا میں تمہیں 600 کے بدلے ڈبل دیتا ہوں، 1200 دینار دیتا ہوں، اور اس عیسائی کو دے، آج ہی گھر چلا جا، اپنی جو ہے آستانے درگاہ پر جا کر بیٹھ، رب کی عبادت کر۔ تو اس نے کہا رب کی عبادت تو میں ہر وقت ویسے بھی کرتا ہوں، مجھے ہر وقت میرا رب کا ذکر ہوتا ہے میرے زبان پر۔ اب بادشاہ تو چلا گیا۔ اب اس بزرگ نے کیا کیا؟ ایسا نہ کیا کہ وہ اس کو عیسائی کو دے کے پیسے اور خود چلا جائے، نہیں، اس نے اعلان کروایا کہ جس غریب کی بیٹی شادی کے جہیز کے لیے رکی ہوئی ہے وہ آ کر مجھ سے پیسے لے لے اور وہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کروا دے۔ اب لوگ آئے، اس نے وہ بھی سارے پیسے ان کو دے دیے۔ جب عیسائی کو اس بات کا پتہ چلا، اس نے کہا آپ کو تو ڈبل پیسے بادشاہ نے دیے، پھر تم نے خود کو نہیں چھڑوایا؟ فرمایا مجھے زندگی کا مزہ تو اب آیا ہے کہ میں نے کسی کی بیٹیوں کی شادی کروائی ہے، جو میرے قلب کو سکون آیا ہے غریب کی مدد میں۔ پھر جو غریب کی مدد کرتا ہے اس کے دل میں ایک قدرتی سکون، ایک ایسی نورانیت پیدا ہوتی ہے کہ دل باغ بہار ہو جاتا ہے، اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو پھر بے چینی، وہ بدنصیبی میں چلے جاتے ہیں۔ اب عیسائی نے جب یہ سنا تو اس نے کہا تھا کہ میں نے صرف سنا تھا کہ آپ بڑے اخلاق والے ہیں، لیکن آج میں نے دیکھا کہ آپ کتنی عظیم ہستی ہے، میں نے زندگی بھر آپ سے بغض رکھا۔ جب آپ اتنے بلند اخلاقی پر ہیں، اتنی ہمدردی والے ہیں، تو وہ ذات کتنی اخلاق اور ہمدردی والی ہوگی جس پر تم نے کلمہ پڑھا ہے، جس کے تم امتی ہو، میں قربان جاؤں۔ اور وہ پھر قدموں پر گر پڑا۔ تو اللہ والوں نے زندگی گزاری کسی کی مدد کے لیے، کسی کے کام نہ آئے تو پھر زندگی کیا ہے؟ اپنے لیے تو یہ کرتے ہیں نا، یہ جمع کرو، یہ جمع کرو، یہ جگہ لو، یہ جگہ لو، ارے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ایک دھوکہ ہے دنیا کی زندگی، یہ ایک خواب ہے۔ بس آئے تو ہوئی آذان، مرے ہوئی نماز، بس یہ تھوڑا وقت ہے زندگی۔ اس زندگی میں جتنا ہو سکے کسی کے کام آؤ۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہر مسلمان میرے بھائی میری بہن کو ہر وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و پاک پڑھنا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک معصوم علی اصغر علیہ السلام کے صدقے اللہ پاک میرے آقا کی امت کو فرقہ واریت سے بچائے، اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلائے۔ جو اولیاء اللہ ہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، اللہ پاک ساری پاکستان میں، ساری دنیا میں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، سارے پاکستان، سعودی، ایران، عراق، شام، فلسطین، مصر، انڈیا کے مسلمان جہاں بھی مومن رہتے ہیں، ہر مومن کو اللہ یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھوائیں۔ اللہ پاک میری یہ دعا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔